عمر کے ساتھ ابو لؤلؤ فیروز کا جو معاملہ تھا وہ محبت اہل بیت میں نہیں تھا. یہ میں نے ایک تفصیل سے بات کی, ہمارے لوگ نہیں مانے اس بات کو, نہیں سمجھے اس بات کو. غیر ابن شعبہ کا غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز, مجوسی. وہ ان کے پیسے نہیں دے رہا تھا, وغیرہ. ابن شعبہ اس کے اجرت نہیں دے رہا تھا. وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آ گئے. حضرت عمر سے انہوں نے کہا تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ بھائی تمہارا کام کیا ہے, کرنا کیا جانتے ہو, تمہاری مہارت کیا ہے. اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں, مختلف چیزوں کو پیسنے کی چکیاں بناتا ہوں, آج کل کے گرینڈر بناتا ہوں. انہوں نے فرمایا میرے لیے کب بناؤ گے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں, آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں, آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں. کہ بھائی تم پہلے بتاؤ میرے لیے کب بناؤ گے. تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے دوست کا ساتھ دے رہے ہیں اور میری فریاد نہیں سن رہے. تو اس نے یہ کہہ کے گیا کہ میں آپ کی ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا میں گھومے گی وہ. اور دوسرے دن آ کے اس نے چاقو آپ کے پیٹ میں مار دیا. جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کیا, اگر اس کے قاتل کو سے راضی ہوں, بالخصوص ہمارے تو اگر شیعہ ایسے افراد جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کیا, اگر اس کے قاتل کو سے راضی ہوں, بالخصوص ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ وہ شخص جنتی ہے. تو اگر شیعہ دیکھیں ہم ابو لؤلؤ فیروز رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو واضح ہے, ہمارے پاس حدیث ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمر سے کہا تھا کہ یہ شخص تجھے قتل کر دے گا, اسی وجہ سے تجھے وہ جنتی ہوگا. اس کی حدیث موجود ہے ہمارے پاس. یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے نا, مجوسی ہے. مجوسی نہیں ہے, مسلمان. اس زمانے میں مجوس کو مدینہ میں آنے ہی نہیں دیتے تھے. اور اس کی بیٹی کو بھی جب عمر کے بیٹے نے اس کی بیٹی کو قتل کیا تھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس سے قصاص لوں گا, اگر مجھے حکومت ملے تو میں قصاص لوں گا. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی چھوٹی بیٹی بھی مسلمان تھی. اگر وہ مجوسی ہوتا تو قصاص نہیں ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے نا.